جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے عوام سے جو ٹیلی فون کالز وصول کی، ایک سوال کے جواب میں ریپ کے جو ملزمان ہیں اس حوالے سے کیسز کے بڑھنے کے حوالے سے ایک موقف اختیار کیا۔ اس موقف اختیار کیے جانے کے بعد ایک شور مچا ہوا ہے اس بیان کے اوپر، اور بعض حلقے اس بات کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب اس بیان کو واپس لیں اور معافی مانگیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کیا تھا، پہلے وہ سن لیتے ہیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ سنائیں۔ بچوں کے خلاف جو یہ بدکاری ہے، اور دوسرا ریپ ہے۔ اور میں اس کے لیے پھر سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، جس طرح کرپشن صرف قانون بنانے سے نہیں ختم ہوتی، اس طرح یہ بھی ہم نے قانون تو بڑا سخت بنایا ہے۔ ریپ آرڈیننس جو ہم لے کے آئے ہیں بڑا سخت ہے آرڈیننس بچوں کے لیے، بچوں کے خلاف بھی جو بدکاری اور جو ریپ ہے تو بہت سخت، لیکن یہ اکیلا نہیں مقابلہ کرے گا، اس میں پورا معاشرہ مل کے لڑے گا۔ دیکھیں، کئی جنگیں معاشرہ جیتتی ہے۔ قانون میں آپ بنا لیں، اگر لوگ اس کے اوپر کوئی عمل ہی نہ کرے، کتنے لوگوں کو آپ پکڑ لیں گے؟ معاشرے نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ معاشرے کی تباہی ہے، اور اس کی وجوہات ہے، میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ جس معاشرے کے اندر بھی اگر آپ فحاشی بڑھاتے جائیں تو وہ کوئی تو اس کا اثر ہوگا نا۔ ہمارے دین میں کیوں منع کیا ہوا ہے؟ یہ سارا جو پردے کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے؟ کہ ٹیمپٹیشن نہ ہو معاشرے میں۔ آپ معاشرے کے اندر لوگوں کو، یعنی ہر انسان کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے، طاقت نہیں ہوتی، ول پاور نہیں ہوتا۔ آپ اگر معاشرے کے اندر جتنی بڑھاتے جائیں گے فحاشی، اور آپ اس کی احتیاط نہیں کریں گے، اس کے اثرات ہیں۔ میں جب 18 سال کا پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو وہ معاشرہ ایسا نہیں تھا جو بن گیا بعد میں۔ وہاں شروع ہو رہا تھا سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول، اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جیسے جیسے وہاں فحاشی بڑھتی گئی، پہلے اڈلٹس اونلی فلمز ہوتی تھیں، پھر وہ اڈلٹس اونلی فلم کا جو کانٹیکٹ تھا وہ عام پھیلنا شروع ہو گیا، پھر وہ میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا۔ تو ہوا اس سے کیا؟ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑا ان کی فیملی سسٹم پہ۔ جب میں گیا تھا تو 1 طلاق ہوتی تھی 17 شادیوں میں، آج وہاں 70% طلاق ہو گئی ہے، اور بڑھتی جا رہی ہے۔ اور وہی نہیں، جب ہندوستان نے، بالی ووڈ نے جب ہالی ووڈ کو اپنانا شروع کیا، وہاں بھی یہی حالات ہو گئے ہیں۔ دلی کو ریپ کیپٹل کہا جاتا ہے۔ سو دیکھیں، ہمیں ایک معاشرے کو فیصلہ کرنا ہے۔ کئی چیزیں تو ہم روک نہیں سکتے، باہر سے آتی ہیں، آپ باہر کی فلمیں دیکھتے ہیں، آپ بالی ووڈ یا ٹی وی پہ اب سب اویلیبل ہے، اور وہ جس طرح جو پہلے ہندوستان کی فلمیں تھی جو ہمیں یاد ہے، اور وہ آہستہ آہستہ جو اب بن گئی ہیں، تو اس سے ہوگا، کوئی تو اس کا امپیکٹ ہوگا نا۔ ہمارے جب دین میں کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں اپنے یہ جو پردے کا سارا کانسیپٹ ہے، اس کی کوئی پیچھے کوئی فلسفہ تھا نا۔ اس کا فلسفہ ہے فیملی سسٹم بچانا اور اپنے معاشرے کو پروٹیکٹ کرنا ان چیزوں سے۔ اب ہمیں ایز اے معاشرے جس میں ہمارے فلم میکرز ہیں، جس میں ہمارے ٹی وی کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں، اور سب سے بڑا ڈیمیج موبائل فون اس وقت کر رہا ہے بچوں کو، ان بچوں کو وہ مٹیریل اب اویلیبل ہے موبائل فون پہ جو انسانی تاریخ پہ نہیں تھا۔ سو اس کے لیے ہمیں سارے ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے۔ جی، اور یہ سب جس طریقے سے نشاندہی کی ہے وزیراعظم صاحب نے، آپ 100 ان سے اختلاف کریں، لیکن ان باتوں کے اوپر 22 سال کی اس کی پوری جدوجہد کے اندر اس نے خوبصورت بات کی ہے تو یہ کی، اور جس نے اس معاشرے کی اس سارے کے سارے معاملے کا زندگی گزاری ہوئی، پرونز اینڈ کونس دیکھے ہوئے، اس کو پتا ہے وہ معاشرہ کیا ہے، جو اس معاشرے کا ہارٹ تھراپ رہا ہے، جس کے سامنے اس معاشرے کی عورتیں ایسے طواف کرتی رہیں جیسے مکھیاں طواف کرتی ہیں، وہ شخص جب یہ کہتا ہے کہ اس معاشرے کو میں نے دیکھا ہے، تو وہ ان سارے لوگوں کے منہ پہ تماچا مارتا۔ حیرت کی بات یہ ہے، میں کل ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، ایک بڑی تماشبین قسم کی صورتحال میں پروگرام ہو رہا تھا، اور ایک 2 نمبر قسم کے سٹیٹسٹک لا کے وہ بندہ پتہ کیا کہہ رہا تھا، وہ بہت بڑے، کہ جناب پتہ ہے یہ تو ریپ کو روکنے گورنمنٹ کا کام ہے، یہ کوئی معاشرے کا کام ہے، یعنی ہم ہیروئن پیئیں گے، ہم شراب پیئیں گے، ہم جوا کھیلیں گے، ہم معاشرہ کچھ نہیں کرے گا، ریپ کو روکو۔ پھر ایک اور آرگومنٹ دیا جاتا ہے،
کہ جی ریپ تو جنگوں میں ہوتا تھا. او بھائی دنیا میں ایک حملہ آور آ کے حملہ کرتا تھا, صحیح. یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کا شکار لا کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے. آپ دیکھیں اس وقت پورے 1920 کے بعد سے یہ فنامنا شروع ہوا ہے, جب عورت بیچاری کو گھر سے اٹھا کے بازار کی زینت بنایا گیا. بازار کی زینت کیوں بنایا گیا؟ بیکاز اس وقت آپ کو 2-3 چیزوں کی بہت ضرورت تھی. ایک تو فیشن انڈسٹری. آپ کو پتہ ہے فیشن انڈسٹری کا سائز کیا ہے؟ $1,500 ارب. صحیح. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حجاب جو ہے یہ ایک مذہبی ایشو ہے, جھوٹ بولتے ہیں. حجاب بنیادی طور پر معاشی ایشو ہے, پردہ بنیادی طور پر معاشی ایشو ہے, خاندانی زندگی بنیادی طور پر معاشی ایشو ہے. ایک عورت جو کہ خاندانی زندگی کے اندر رہتی ہے, جو کہ چاہتی ہے کہ میں بجائے اس کے کہ ایک اچھی ڈاکٹر بن جاؤں, میں 2 یا 3 ایسے بچوں کو پالوں جن میں سے ایک بندہ جو نوبل لائریٹ بن جائے, ایک شخص ہے وہ بہت بڑا پیڈیاٹریشن بن جائے, وہ جو چیز وہ اس شخصیت کی وہ بنیادی طور پر مرکز نگاہ نہیں بننا چاہتی, وہ فیملی سسٹم کو رکھتی ہے, قائم رکھتی ہے. اب اس وقت 2019 میں صرف انڈیا, اکیلے انڈیا کے اندر 4 لاکھ عورتیں ریپ ہوئی. اور آپ کو بتاؤں ریپ سٹیٹسٹکس امریکہ کا بھی یہ ہے کہ 1/3 عورتیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ہم ریپ ہوئی ہیں, باقی رپورٹ ہی نہیں ہوتا. رپورٹ نہیں کرتے. اور وہاں ہر سیکنڈ منٹ کے پر ایک عورت ریپ ہوتی. قانون وہاں سخت نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ معاشرہ. آپ نے قانون سخت بنا دیا کہ ہم 19 سال سے نیچے شادی نہیں ہونے دیں گے. یہاں بھی آ کے ہر بندہ اولڈ میرج پکڑو, ایسا چل جائے گا, اس کو لڑکی کو اٹھائے گا, تم نے شادی کرنے کی کوشش کی, کیوں کرنے کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بناؤ قانون. اوباما بنائے قانون, ٹرمپ بنائے قانون, جہنم میں جاؤ تم سارے کے سارے سوشل ایکٹیوسٹ. 10 لاکھ عورتیں امریکہ میں ہر سال 19 سال سے کم عمر کی عورتیں بغیر شادی کے مائیں بنتی. ہم شادی نہیں کرتے. یعنی اسلام میں جو کہا تھا وہ بنیادی پرنسپل کہ تم اس بندے کی اس وقت نیڈ کے بندے, یعنی آپ شادی نہ کریں, سیکسل ایکٹیویٹی کرتے ہیں. ایک اور چیز جس کو کوئی نہیں اس وقت وہ ہے اس وقت ماڈرن ڈے ہیومن سلیوری جو ہے وہ عورتوں کی. اس وقت تقریباً دنیا کے بازاروں کے اندر کوئی 1 کروڑ کے قریب عورتیں ہیں جو مختلف جگہوں سے سمگل کر کے لائی گئی, اور یہ بزنس کا حصہ ہیں. کہاں ہیں؟ مساج پارلر. اس نے یورپین پارلیمنٹ کی ایک ناروے کی رکن تھی, اس نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ جو فلپین سے, یہ جو بینکاک سے, یہ جو بنگلہ دیش سے, جو اس جگہ سے اٹھا کے لڑکیاں جو یہاں چائنا سے لا کے رکھی جاتی ہیں, وہ ان کے گھروں کے اندر اتنے بڑے بڑے بلڈ ہاؤنڈ کتے رکھے ہوتے ہیں کہ باہر نکلیں تو ان کو کاٹتے ہیں. اس سے اتنے موٹے موٹے وہ پہلوان رکھے ہوتے ہیں جو کہ ان کو سارا دن نکلنے دیتے ہیں, اور رات کے وقت وہاں پر اس کی زینت بنتی ہیں. یہ پورے کا پورا بازار تم نے کھولا کس لیے ہوا ہے؟ یہ ایمسٹرڈیم کا جو اس کے بازار ہے, ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ, کس لیے تم نے کھولا ہوا ہے؟ اس کو تم نے قانون کی آزادی کس لیے دی ہوئی ہے؟ اور سب سے بڑی جیک دا ریپر پہلا سیریل کلر تھا. جن معاشروں میں, میرا چیلنج ہے, آج بھی عورت جو ہے وہ بنیادی طور پر غزے بسر کرتے ہوئے کپڑے بہتر پہنتے ہوئے چلتی ہے, وہاں پر آج بھی وہاں پر سیریل کلر کم ہوتے ہیں. جیک دا ریپر پہلا قاتل تھا جس میں کہا جاتا ہے کہ 1000 عورتیں قتل کی, اور اس کے ایک طویل ترین اس کے سٹڈی کے بعد پکڑا نہیں گیا کہ وہ عورت اس کو قتل کرتا تھا جو منی سکرٹ پہن کے وہ بازار میں نکل رہی ہوتی تھی یا کوئی پروسٹیٹیوٹ. اچھا عوریہ صاحب, آج کے جو چیلنجز وزیر اعظم صاحب نے جن کی نشاندہی کی, اس میں کہا کہ فحاشی جب بڑھتی ہے تو یہ معاملات بڑھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فحاشی کو روکنا ذمہ داری کس کی؟ نمبر 1. اور ایک تو حکومت کا ذمہ داری ہے, بحیثیت معاشرہ, سوسائٹی ان چیزوں کو کیسے روکے. ایک اور انہوں نے بتایا کہ موبائل فون, کہ بچوں کے ہاتھ میں ایسی ایک چیز آ گئی ہے کہ آج کل کے جو والدین اس بات پہ پریشان ہیں کہ یار کس طریقے سے ہم بچوں کو نکالیں یہاں سے. کیا ایک کتنے مطلب مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یہاں پر ایک لاہور کے ایک سکول میں, گرل سکول میں پکڑے گئے استاد, جو کہ جہاں بچے پاکستان کے چینل کے وہ لوگ پتہ نہیں شاید فحاشی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ انہوں نے پابندی لگا دی کہ ہم آئندہ سے لڑکیوں کے سکول میں کسی مرد کو آنے نہیں دیں گے. ایک کھڑے ہو کے ایک شخص کہتا ہے یہ کوئی حل ہے کہ مرد کیوں آنے دیں؟ مرد کو آنے دو اور پھر ریپ کو روکو. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سیکسل کرائم آفس کرائم ہے, یہ کب سے شروع ہوا ہے؟
जिस दिन से आपने इख्तलात को आगे बढ़ाया। 1996 में पहले दफा मैं अमेरिका गया था, दरवाजों पे लिखा होता 7 बजे के बाद अपना दरवाजा बंद कर लें। चाबियां जो थी ना उसकी, जो बाथरूम के नंबर जो थे औरतों के बाथरूम के, क्योंकि बाथरूम में सौदा रेप होते थे। ये जो ऑफिस के अंदर, और फिर मीडिया को बात कर सकता है, मुंह दिखा सकता है किसी को। जिस किस्म की खौफनाक किस्म की सूरत है, अगर जुबानें मिल जाए बच्चियों को बात करने की तो तूफान आ जाए। एजुकेशन और हेल्थ 2 मिनिस्ट्रियां जिसके अंदर मैं रहा हूं, मुझे पता है उस्मान साहब किस तरह की खौफनाक जिंदगी गुजारी जाती है। यानी मुझे ये समझ नहीं आती कि आप प्राइमरी से लेके एमए तक गर्ल्स कॉलेज स्कूल आप उनका सेक्रेटरी जो औरतें लगा सकते हैं, उनका सेक्शन अफसर औरतें लगा सकते हैं, उनका क्लर्क औरतें लगा सकते हैं, उनका सुपरिटेंडेंट औरतें, आप टोटल क्यों नहीं रैदा करते? मसला सारा यह है कि इस्लाम ने जो बुनियादी तौर पर जो बुनियादी फलसफा, ये यूरोप में था। 1924 में औरतों को एजुकेशन का हक हासिल हुआ है, और आज गुज़श्ता 10 साल पहले तक ऑक्सफोर्ड में लड़कियों का कॉलेज रहता था। आज भी वहां पर गर्ल्स स्कूल रहता हैं, और वो समझते हैं। उस्मान साहब, एक औरत से किसी को पूछ ले, आपकी बीवी है, बेटी है, बच्चे, कि तुम औरतों के माहौल में कंफर्टेबल रहती हो? कहती मैं रहती हूं। बदतरीन मुआशरा भी हो ना, तो मर्द को देख के वो स्कर्ट जरूर संभालती है औरत अपना, वो हाथ जरूर यूं रखती है एक दफा। सही है। हिजाब शर्म जो है उसका बुनियादी जेवर है, और वो जेवर जाहिर बात है किसी मर्द के सामने ही उसके सामने उसका होता है कि मैं नहीं करूं। अपने अंदर वो कंफर्ट, उसको क्यों उस औरत को कंफर्टेबल माहौल नहीं देते हो? और दूसरी बात आपको बताओ, ये जो पूरे का पूरा सिस्टम है, इसको कहते हैं कंफर्ट मूवमेंट। 1901 में अमेरिका ने जब फिलीपीन में पहुंचा, शिकागो ट्रिब्यून आया था। आप सोच सकते हैं कि जिस माशरे में आप गए हैं उसको ब्रोथल बना के छोड़ा है। यानी एक पूरी यूनिट थी जो 12 से 16 साल की लड़कियां उनको लाके मेट्रो मटीला में आके आबाद करती थी। और क्या होता क्या है, मैं कभी बड़ी तकलीफ से मिसाल दिया करता हूं। ये पूरा का पूरा सिस्टम, एक बैंकॉक है ना, बैंकॉक में 6 लाख सेक्स वर्कर्स हैं, जिनको ये सेक्स वर्कर्स कहते हैं। कहते हैं उनको मुआशरे में इज्जत दो। उसको बेचारी अगर $10 लेती है तो सुबह उठती है, पिज्जा हट से पिज्जा खाएगी, पैसा वापस, बर्गर खाएगी वापस, YSL की लिपस्टिक लेगी, पैसा वापस, नाइकी का शूज लेगी, पैसा वापस, जीन्स, आखिर में सिर्फ थकन लेके अपने घर चले जाती है। ये है अलमिया उस औरत का। 20 साल कहते हैं प्लम्पिश हो गए, 5 पर प्लम्पिश हो गए, खूबसूरत लोग, 20 साल का तुम साइज 0 हो गए, खूबसूरत लोग। उसको तुम लोगों ने पाँव से नाखून से लेकर सर के बालों तक उसको कौन सी चीज उसको बाजार में लाके, वो लोग जो खान साहब से माफी का मुतालबा कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? क्या कर सकते हैं? अच्छा, कल बड़ी मजेदार किस्म की, अच्छा टोटल, यानी नॉट फिगर, साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि बुनियादी तौर पे स्टिमुलाई सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज होती है। इर्द गिर्द बिखरा हुआ माहौल जो होता है एक बंदे के अंदर, क्योंकि जो रेप करने वाला होता है पागल होता है। ये हम मेंटल हॉस्पिटल में जब काम करते तो एक खातून एक इंग्लैंड से आ गई, लाल कपड़े पहन के अंदर जाए, डॉक्टर शीर चौधरी थे, उन्होंने रोक लिया। उसने कहा, तो मेरे पागलो, तुम तो मजीद पागल करना चाहती हो, तुम इंसेन हो, तुम पागल हो, खुद पागल हो। यानी एक यहां तक के रेड कपड़े जो है ना, वो सुर्ख रंग के कपड़े, आप पूरे कपड़े वो मुआयन देते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको माशरे के अंदर कुछ चीजें जो उनका एहतियात करना पड़ता है, ताकि आपको खुद भी कत्ल ना हो और माशरा भी ठीक रहे। चलें जी, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे भारत का, जहां पे अलहदगी की तहरीकें जोर पकड़ रही हैं और गुज़िश्ता दिनों एक हमले में 40 से ज्यादा भारतीय फौजी मारे गए।